الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان و انسان ہے یہ۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان و انسان ہے یہ۔ قرآن تو انہیں ایمان بتاتا ہے، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس آیت مقدسہ کو عنوان تقریر بنایا ہے، آئیے اس پر کچھ عرض اور معروض سے قبل، کچھ سننے اور سنانے سے پیشتر ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی ڈالی نچھاور کرے۔ پڑھیے بآواز بلند، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قد افلح من تزکا، وہ مراد کو پہنچا اور صاف ستھرا ہوا جس نے اپنے رب کے لیے نماز پڑھی، نماز ادا کی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جیسا کہ ہمیں اور آپ کو بخوبی اس بات کا علم ہے کہ یہ مقدس دین ہے جس کو عید سعید کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے پہلے کسی بھی امت کو یہ ایسا دین نصیب نہیں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے صدقے توسل سے امت محمدیہ کو ایک مقدس مہینہ عطا کیا جس کو ماہ رمضان المبارک کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور جس نے ماہ رمضان المقدس کے مہینے میں روزہ رکھا، جس نے ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں نماز ادا کی، جس نے ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں فطرہ ادا کیا، جس نے ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کی، جس نے ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں افطاری ادا کی، جس نے ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا رہا، اس کے بعد تراویح کی نماز ادا کرتا رہا، جس نے ماہ رمضان المقدس کے مہینے میں سحری کرتا رہا، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے مسلمان کو جو ہے کوئی اور دین نہیں بلکہ عید سعید کا دین نصیب عطا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ جو آج کا مقدس دین ہے یہ بہت ہی پیارا دین ہے، یہ بہت ہی بابرکت والا دین ہے۔ اس دین کے بارے میں میرے اور آپ کے نبی کیا ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارے اور آپ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کا دین اتنا مقدس دین ہے کہ بندہ جو دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، بلکہ اللہ تبارک
تبارک و تعالی آج کا دن علی الاعلان یہ ارشاد فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کوئی مجھ سے بھلائی کا طلب کرنے والا, ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا, ہے کوئی مجھ سے جو ہے مغفرت طلب کرنے والا. اللہ اکبر. اللہ جو ہے اپنی عزت و ذلالت کی قسم کھا کر کے اللہ ارشاد فرماتا ہے آج تم مجھ سے بھلائی طلب کرو, میں تمہیں جو ہے دنیا کی بھلائی عطا کروں گا. تم جو ہے مجھ سے جو ہے آخرت کی بھلائی طلب کرو, میں تمہیں آخرت کی بھلائی عطا کروں گا. اللہ اکبر. حضرات محترم, پھر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے مسلمانوں سنو سنو, تم عیدگاہ کی طرف آؤ اور جو ہے نماز ادا کرو. نماز ادا کرنے کے بعد میری بارگاہ میں تم ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کرو, اور جب تم دعا کر کے اپنے گھر کی طرف جاؤ گے تو تم ایسے گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاؤ گے جیسے آج ہی تم اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو. سبحان اللہ. یہ مقدس دین ہے. اگر ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے, اللہ ہماری مغفرت فرماتا ہے. اور ایک جگہ تو اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ مومن عیدگاہ کی طرف آتا ہے اور اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کرتا ہوا آتا ہے, اور جب عیدگاہ سے جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح و تحلیل بیان کرتا ہوا جاتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں فرشتوں کو بلاتا ہے. بلانے کے بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں دیکھو دیکھو, یہ میرے سارے بندے ہیں جو عید کی نماز ادا کرنے کے لیے آیا تھا اور مجھے یاد کر رہا تھا, اب اس کا بدلہ کیا دیا جائے, ان کو انعام کیا دیا جائے. اللہ اکبر. فرشتے عرض کرتے ہیں بار الہی یہ تیرے بندے ہیں, انہوں نے تیری عبادت کے لیے آئے تھے, یہ تیرے تسبیح اور تحلیل بیان کیے ہیں, اے رب تبارک و تعالی ان کو پورا اجر دیا جائے. اس کے بعد میرا اللہ اکبر رب کعبہ فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں. بنانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں سنو, جتنے بھی لوگ عید کی نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے میں نے تمام کی مغفرت فرما دی ہے. سبحان اللہ. یہ جو ہے مقدس دین ہے. اگر ہم اس میں عبادت کرتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل بیان کرتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہماری مغفرت فرما دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. تھوڑی دیر اور برداشت کر لیجئے, اس کے بعد حضرت کی تقریر آپ کو سماعت کرنی ہے. حضرات محترم, ہمیں اور آپ کو جو ہے عید کس طرح منانی چاہیے, ہمارے اور آپ کے نبی عید کس طرح منائے, آئیے میں آپ کو سناتا ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ عید کا دن تھا, میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے. جب ہمارے اور آپ کے نبی عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ چند بچے جو ہے کھیل رہے تھے اور جو ہے ہنسی اور خوشی کے ساتھ کھیل رہے تھے, لیکن اس میں سے ایک بچہ تھا جو راستے کے کنارے پر رو رہا تھا, زارو قطار رو رہا تھا. ہم بھی جب عید کے لیے آتے ہیں تو ہم راستے میں دیکھتے ہیں کہ کچھ بچے جو ہے خوشی سے مچلنے لگتے ہیں, کچھ جو بچے جو ہے ہنسی اور خوشی سے جو ہے زندگی گزارتے ہیں, لیکن کچھ بچے جو ہے اداس رہتے ہیں. اسی طرح سڑک کے کنارے جو ہے ایک بچہ اداس تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جب اس بچے پر پڑتی ہے تو پیارے نبی اس بچے کے پاس جاتے ہیں. جانے کے بعد جو ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ بتاؤ تم جو ہے کیوں رو رہے ہو, آج تو عید کا دن ہے, آج تو خوشی منانے کا دن ہے, تم کیوں رو رہے ہو, رونے کی وجہ کیا ہے. اللہ اکبر. حضرات محترم, وہ بچہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بات یوں ہے کہ ایک جنگ کے اندر جو ہے میرا بابا شہید ہو چکا تھا, اب جو ہے میرے گھر میں میرا باپ نہیں ہے, میری ماں نے دوسری شادی کر لی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سارے بچے جو ہے نئے کپڑے پہن کر کے خوشی منا رہے ہیں, میرے پاس نیا کپڑا نہیں ہے, میں کیسے خوشی مناؤں. اللہ اکبر. اتنی بات سننی تھی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اس بچے کے ہاتھ کو میرے نبی پکڑتے ہیں اور اپنے گھر لے کر کے آتے ہیں. جب اپنے گھر لے کر کے آتے ہیں تو پیارے نبی اپنے ہاتھوں سے جو ہے اس بچے کو نہلاتے ہیں اور نیا کپڑا پہناتے ہیں, میٹھا کھلاتے ہیں. کھلانے کے بعد اس بچے کو پوچھتے ہیں بتاؤ اب تم خوش ہو. وہ بچہ کہتا ہے ہاں یا رسول اللہ, اب تو میں خوش ہوں. اس کے بعد میرے اور آپ کے نبی جو ہے اس بچے کو کندھے پر بیٹھا لیتے ہیں اور عیدگاہ کی طرف چلنے لگتے ہیں. سارے بچے جو ہے اس بچے کو دیکھنے کے بعد جو ہے فخر محسوس کرتے ہیں اور دل میں جو ہے افسوس کرتے ہیں, کاش آج میرا باپ بھی شہید ہو گیا ہوتا تو میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
کاندھے پر بیٹھ کر کے عید کی نماز ادا کرنے کے لیے جاتا. لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ ہمارے اور آپ کے نبی ہے، عید مناتے ہیں تو غریب بچے کو کاندھے پر بیٹھا لیتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی کسی غریب بچے کو کاندھے پر بیٹھایا؟ جب عید کا دن آتا ہے، ہم جب نیا لباس پہن لیتے ہیں، اگر کوئی غریب کا بچہ ہمارے جو ہے بازو سے گزر جائے تو ہم اس بچے کو دور کر دیتے ہیں تاکہ جو ہے ہمارے کپڑے گندے نہ ہو جائے. لیکن میرے اور آپ کے نبی جو ہے اس بچے کو، اس غریب اور یتیم بچے کو جو ہے اپنے کندھے پر بیٹھا کر کے یہ درس دیا کہ اے میرے پیارے دیوانوں، اے امتیوں، سنو، جب عید کا دن آ جائے تو یتیموں کو جو ہے تنہا مت چھوڑنا، یتیموں کی بھی ساتھ لے لینا، غریبوں کی ساتھ لے لینا. یہ میرے اور آپ کے نبی کا جو ہے عید منانے کا طریقہ ہے. آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں صحابہ کرام کس طرح عید منایا کرتے تھے. اللہ اکبر. حضرات محترم، ہم یہ سوچتے ہیں کہ آج جو ہے خوشی منانے کا دن ہے. ہاں یہ خوشی منانے کا دن ہے. آئیے آخری بات میں جو ہے اپنی بات کہہ کر کے ختم کرتا ہوں. اللہ اکبر. صحابہ کرام کس طرح جو ہے عید منایا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے ہیں. حضرت عمر فاروق جب عید کی نماز پڑھ کر کے گھر چلے جاتے ہیں، آپ جو ہے امیر المومنین ہے، خلیفہ وقت ہے، جب گھر چلے جاتے ہیں، جانے کے بعد اللہ اکبر حضرات محترم سارے لوگ آپ سے ملنے کے لیے جاتے ہیں. حضرت عمر فاروق اپنے کمرے کو بند کر دیتے ہیں. بند کرنے کے بعد آپ زارو قطار ہوتے ہیں. لوگ جو ہے کمرے پر دستک دیتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں. فاروق اعظم جب اپنے کمرے کو کھولتے ہیں تو لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ فاروق اعظم امیر المومنین رو رہے ہیں، زارو قطار رو رہے ہیں. اللہ اکبر حضرات محترم، لوگ پوچھتے ہیں کہ اے امیر المومنین، اے فاروق اعظم، آج تو عید کا دن ہے، آج تو خوشی منانے کا دن ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ اکبر حضرات محترم، یاد رکھیے فاروق اعظم جواب دیتے ہیں، ہاں آج عید کا دن ہے. سنو، حاضل عید و حاضا یوم العید، یعنی آج جو ہے عید کا بھی دن ہے اور جو ہے وعید کا بھی دن ہے. عید تو اس کے لیے ہے جس کی نمازیں قبول ہو گئی ہے، جس کے روزے قبول ہو گئے ہیں، جن کے جو ہے زکوٰۃ قبول ہو گئی ہے، ان کے لیے آج عید کا دن ہے. لیکن جن کی نمازیں قبول نہیں ہوئی ہے، جن کے روزے قبول نہیں ہوئے ہیں، جن کی زکوٰتیں قبول نہیں ہوئی ہے، جن کی جو ہے عبادتیں قبول نہیں ہوئی ہے، آج ان کے لیے عید کا دن نہیں ہے بلکہ وعید کا دن ہے، غم کا دن ہے، رنج کا دن ہے. حضرات محترم، تو آج ہمارے لیے عید کا بھی دن ہے اور وعید کا بھی دن ہے. یاد رکھیں، اگر ہماری عبادتیں قبول ہو گئی تو آج ہمارے لیے خوشی کا دن ہے. اگر ہماری مغفرت ہو گئی تو آج ہمارے لیے عید کا دن ہے. لیکن آج ہماری مغفرت نہ ہوئی، ہماری نمازیں قبول نہ ہوئی، ہماری عبادتیں قبول نہ ہوئی، تو یاد رکھیے آج ہمارے لیے عید کا دن نہیں ہے بلکہ وعید کا دن ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادتوں کو بھی قبول فرمائے، ہماری نمازوں کو بھی قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.